دوبارہ موجود ہیں فضل کریم ماربل فیکٹری میں، اور فیکٹری کے اونر عتیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پتہ کریں گے کہ کوئی اگر ماربل کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے کیا مشورہ عتیق صاحب کو دیتے ہیں۔ عتیق صاحب اگر کوئی ماربل کا بزنس شروع کرنا چاہے تو کیا اس کو مشورہ دیں گے؟ اچھا بزنس ہے، اسٹارٹ کریں، جی اسٹارٹ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ماربل میں یعنی کہ کسی نہ کسی کام میں بندہ انویسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، انویسٹ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماربل میں انویسٹ کریں، اچھا کام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے بہت سے کاموں میں اور میں بھی انویسٹ کیے، لیکن یہ مجھے بیسٹ لگا ہے، میں نے اس میں جو ہے انویسٹ۔ مطلب آپ نے ماربل کا کاروبار شروع کیا تو آپ سمجھ جائیں گے یہ بہت اچھا کاروبار اچھا ہے، کام۔ اور بھی کوئی دوست شروع کرنا چاہے تو وہ اس کو ویلکم آپ اس کو کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا بزنس ہے، آپ اس کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ جی سب کیا یہ اس میں پروفٹ بھی ہے؟ جی بالکل ہے، ریشو ہے پرافٹ کی۔ یہ کاروبار ہے، مین جو چیز ہے اس کی یعنی کہ اللہ توکل پہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ تو مدد کرتا ہے جب کام شروع یعنی کرتا کہ ہے انسان جب بیٹھ جاتا ہے کاروبار جی، میں، جی، کام پہ جی، شروع کرتا ہے جی، تو اللہ پاک سبب بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یعنی کہ انسان شروع کرتا ہے، اسٹارٹ لیتا ہے تو آگے اللہ پاک نظام چلا دیتے ہیں۔ اور یہ کام جو اچھا کام ہے، بیسٹ کام ہے، بہترین کام ہے۔ پرافٹ کی ریشو بھی اچھی ہے۔ جی جی، کاروبار ہے، کبھی اتار آتا ہے، ظاہر بات ہے کاروبار میں ہم نیچ تو لگی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا بزنس ہے، اگر کوئی اسٹارٹ کرنا چاہے تو وہ اسٹارٹ کرے۔ اچھا۔ تو یہ جو مشین وغیرہ آپ نے لگائی ہیں، جیسے کٹنگ کی مشین ہے یا پالش کی مشین ہے، یہ کیا ریٹ ہے مشین کے، آپ کو بتانا چاہیں؟ مشینوں کے مختلف ریٹ ہیں، اس میں کوالٹی بھی آتی ہے ٹھیک ہے، مشینوں کی۔ بعض دفعہ ہمارے پنڈی میں تیار ہو رہی ہیں، کچھ فیصل آباد سے تیار ہوتی ہیں۔ جی جی، فیصل آباد والی جو مشین ہے اچھی مشین بھی تیار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بیسٹ مشینیں تیار ہو رہی ہیں۔ اس میں پالش مشین آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر بیلٹ مشین ہے، ٹھیک، پھر ایک سیکشن مشین ہے عام سمپل مینول جو آتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ریسائزر ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، ایک 2 بلیڈ والا ریسائزر ہے، ایک 4 بلیڈ والا ریسائزر ہے۔ ٹھیک، مختلف اقسام کے آتے ہیں، یہ کہ جدید آ رہی ہے، جدت آ رہا ہے، مزید جو ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے تو جدید مشینیں کٹنگ کی اور پالش کی آ رہی ہیں، جدت آ رہی ہے۔ تو تھوڑا سا ریٹس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اندازاً بتائیں گے، کیا مشینوں کے ریٹ کس طرح ہیں؟ تقریباً پالش مشین آپ کو مل جائے گی جو اٹالین پالش ہے، اچھی پالش والی ہے، ٹھیک ہے، 1,20,000 1,30,000 روپے کی پالش مشین پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر ایکسٹرا چارجز آ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ الیکٹریشن کا خرچہ ہے، انسٹالیشن کا خرچہ وہ لگتا ہے، جتنا بھی ہے وہ علیحدہ انسٹالیشن کا خرچہ علیحدہ لگتا ہے۔ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مینول مشین آتی ہے، سیکشن مشین، ٹھیک ہے، وہ مل جاتی ہے تقریباً 1,60,000 1,70,000 روپے کی مل جاتی ہے۔ صحیح، پھر اس کے بعد بیلٹ مشین ہے جو ٹھیک ہے، جدید آج کل چلی ہوئی ہے، اس کے ساتھ 6 بلیڈ لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سمپل آتی ہے سنگل بلیڈ والی، 2 بلیڈ والی، اور آج کل جو جدید آ رہی ہے 6 بلیڈ والی آ رہی ہے، ٹھیک، اس کے اندر 19 سوتر کا بٹی کی کٹائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مشین تیار ہوگی تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ کے درمیان میں تیار ہوتی ہے۔ ٹھیک، وہ بھی جو اس کے اندر موٹریں آئیں گی، 2 موٹر لگتی ہیں اس کے اوپر، صحیح، جو بلیڈ کا خرچہ ہے، جو الیکٹریشن کا خرچہ ہے وہ ایکسٹرا آ جاتا ہے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے۔ کٹنگ مشین کتنے کی ہے؟ کٹنگ میں مختلف ہے، جو مینول ہے وہ 1,60,000 سے 70,000 روپے کی ہے، ٹھیک ہے، جو بیلٹ مشین ہے جدید والی 4.5 سے 5 لاکھ کے درمیان میں آ رہی ہے، ٹھیک، تو جدید مشین آ رہی ہے۔ یہ تو آپ نے مشینیں انسٹال کر لیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ بزنس بہت اچھا ہے، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ پروفیٹیبل ہے، تو اب بات آ گئی مال کی، کہ مال کہاں سے لے کے آیا جائے، تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ مال مختلف جگہوں سے آتا ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ کوئٹہ سے، بلوچستان سے، بنیر سے، اگھی منصر والی سائڈ سے، لیکن ہر علاقے کی اپنی رننگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اس ایریا میں جو رننگ ہے کیریج کم پڑتا ہے، کوالٹی اچھی ہے۔ ہمارے اس ایریا میں زیادہ جو یوز ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، وہ سنی گریسن وغیرہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی رننگ بھی تیز ہے۔ یہ بنیر سے آتا ہے، بنیر سے پرچیزنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک، باقی اگر آپ کوئٹہ والی سائڈ پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ کو زیادہ یہ جو فلاور ہے، ٹویرا ہے، پلینو، یہ آپ وہاں پہ زیادہ سیل ہے، زیادہ رننگ ہے، اس میں کیریج کم آتا ہے اس کے اوپر، تو وہ زیادہ سیل ہوتے ہیں وہاں پہ۔ یہ مختلف جگہوں سے، مختلف جگہ پہ اپنے حساب سے ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جو خریداری کی بات کر رہے ہیں وہ آپ بنیر سے بھی کر سکتے ہیں، کوئٹہ سے بھی کر سکتے ہیں، محمد ایجنسی سے، اور اگھی والی سائڈ سے، منصر والی سے۔ اچھا، اگر آپ سے کوئی مال آپ سے لینا چاہے، فرض کریں کہ وہ بزنس اسٹارٹ کرتا ہے تو آپ سے بھی مال وہ لے سکتا ہے؟ لے سکتے ہیں۔ میں اگر لوکل جتنے شروع والوں کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، لوکل شروع والے جتنے بھی ہیں سب مجھ سے اٹھا رہے ہیں، کیونکہ میرا جو ریٹ ہے، جو درنگ سے مال آتا ہے وہاں کا جو بنیر کا جو ریٹ ہے، میں وہ ریٹ یہاں اس مارکیٹ میں دے رہا ہوں۔ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی بنیر میں بھی فیکٹری ہے، بالکل، تو ایک بندے نے مشینیں اپنی لگوا لی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر وہ رف مال آپ سے لینا چاہے
ठीक है, वो भी ले सकता है आपसे? ले सकता है, मिल जाएगा। वहाँ से बुनियाद से डेक लोड करवाऊंगा उसको, ठीक है। जो कैरेज पड़ेगा उसका वो रफ माल होगा, उसको काटना उसको कटिंग खुद पड़ेगा, उसको खुद- मशीनें खुद वगैरह करनी पड़ेगी। उसकी साइजिंग करनी पड़ेगी, साइजिंग खुद करनी पॉलिश खुद करनी पड़ेगी खुद उसको। करनी पड़ेगी। आप वहाँ से बुनियाद से रफ माल उसको देंगे, देंगे। ठीक है। और फिर इसके अंदर एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँ, उसमें 100 kV का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, ठीक है। 100 kV का ट्रांसफार्मर। अच्छा, तो जी साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में कहीं भी अगर कोई माल ले तो आप वहाँ उसको सप्लाई करेंगे? डिलीवरी पहुंचा देंगे। ठीक है, कोई वो मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि डिलीवरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है? डिलीवरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ये है। अड्डा समझिए कि मेरा कज़न बैठा हुआ है, उनके अपने अड्डे हैं, ठीक है, सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम है, ठीक है, डिलीवरी का कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे बुनेर से हो, चाहे यहाँ से हम डिलीवरी करें, पूरे मुल्क में जहाँ भी देंगे डिलीवरी। जहाँ भी कोई आपसे माल खरीदना चाहेगा अपने बिजनेस के लिए हाँ। तो आप उसको डिलीवरी कर दें। एक तो होता है ना कि अपने घरों में लगाने के लिए, जी जी, वो तो चलो लोकल लोग ले लेते हैं, लेकिन जब बिजनेस होता है वो तो दूर दूर से माल लेके वो आना भी होता है। उनको उसी रूटीन के साथ पहुँचाएंगे हम इंशाल्लाह। ठीक ठीक। तो इसके अलावा आखिर में आप ये बताएं कि बिजनेस की कामयाबी के लिए आप क्या मशवरा देंगे? मार्बल के बिजनेस की कामयाबी के लिए आपको मशवरा देंगे, कहते हैं ईमानदारी से काम करे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्बल में कोई भी कारोबार है, अपना मार्जिन कम से कम ठीक रखें, है। उसकी रनिंग बढ़ाएं। ठीक है, जितना ज़्यादा माल आप कह रहे हैं जितना ज़्यादा माल बिकेगा आपको ज़्यादा प्रॉफिट ऐसे ही, जी। यानी कि उसकी आप मिसाल के तौर पे एक बंदा बैठा हुआ है मार्केट में, पूरे महीने में 2 गाड़ियाँ बेचता है, ठीक है, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम रेट कम करके होलसेल पे दे रहे हैं, हम 8 आने इस तरह बचा रहे हैं, 1 रुपये ठीक, पर ठीक, फुट रुपये कमा रहे ठीक हैं, है। बचा रहे हैं, तो हमारी 20 गाड़ियाँ बिक जाती हैं, ठीक सेल हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह यानी कि मेन जो चीज़ है इसकी, जो कारोबार है, कोई भी कारोबार है, तो उसमें प्रॉफिट की रेशो आप कम करेंगे, वो मज़ीद आगे बढ़ेगा। सही और क्वालिटी, सही। दूसरी बात यह है कि आप उसकी रेट बेशक कम करें, लेकिन क्वालिटी में आप कोई उसमें कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कंप्रोमाइज़ नहीं करें। तो क्वालिटी आप अच्छी रखें अपने माल की, हाँ, और ईमानदारी से कारोबार करें तो इंशाल्लाह आपका ये बिजनेस बढ़ेगा बढ़ेगा, कामयाब होगा। जैसे आप खुद बहुत अच्छे कामयाब बिजनेसमैन हैं मालूम है माशाल्लाह, और हमने 2-3 दफ़ा आपकी फैक्ट्री का विज़िट किया है, तो आपने हमें पता चला है कि वाकई आप कारोबार ही जानते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी आपको बताया कि अगर कोई मार्बल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे करा। तीन साहब ने आपको सारी बातें बताई कि आप खुद कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन्होंने आपको बताया कि ये बिज़नेस जो है प्रॉफिटेबल है। इन्होंने बताया कि मशीन कितने की मिलेगी और माल कहाँ से आप ले सकते हैं। इन्होंने बताया कि आप माल जो है इनसे भी परचेज कर सकते हैं, इनकी बरेर में फैक्ट्री है, आप इनसे अगर रफ माल लेना चाहे उसको पॉलिश वगैरह खुद करना, अगर आपको मशीनें हैं पॉलिश वाली तो आप इनसे रफ माल भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है मालूमात आपको पसंद नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।